نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ صدق اللہ العظیم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ذکر کیا تھا۔ آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہونے والے امتحانات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سے امتحان لیے گئے، ان امتحانوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ ان میں سے پہلا امتحان یہ تھا بتوں کے خلاف جہاد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بتوں کے خلاف جہاد کرو، چونکہ پوری قوم، پوری آبادی، پورا ملک بت پرستی کے اندر مبتلا تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے علی الاعلان بتوں کے خلاف جہاد شروع کیا۔ اور جب جہاد کیا تو اس دوران انہوں نے دیکھا کہ جو علاقے کے لوگ ہیں، ملک کے لوگ ہیں، وہ بتوں کے ساتھ بڑی عقیدت رکھتے ہیں، اور ایک دن ایسا بھی آتا تھا سال میں کہ جس دن ان کا عید کا دن ہوتا، اور اس عید کے دن وہ خوشیاں منانے، کھیل کود کرنے کے لیے باہر جاتے تھے، اور جاتے ہوئے اچھے اچھے کھانے بنا کر اپنے بتوں کے آگے رکھ کے جاتے۔ تقریباً بڑے بڑے 72 بت ان کے رکھے ہوئے تھے، جس کے آگے مختلف قسم کے کھانے سجاتے تھے، اور پھر جب وہ کھیل کود کر کے سیر تفریح کر کے واپس آتے تو ان اپنے عقیدے کے مطابق وہ یہ سمجھتے تھے کہ بتوں نے جو اس میں برکت لیے کھانا تھا کھا لیا ہے، اب ہم اس کو کھا لیتے ہیں، یہ برکت والا کھانا ہے۔ تو انہوں نے جاتے ہوئے حضرت ابراہیم کو کہا کہ ابراہیم، ہم جا رہے ہیں میلے پر کھیل کود کرنے کے لیے، سیر و تفریح، تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کو جواب دیا، فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، ستاروں کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بیمار تو نہیں تھے، انہوں نے یہ کیوں کہا کہ میں بیمار ہوں؟ تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ چونکہ ہر آدمی چاہے وہ جتنا بھی صحت مند ہو، کچھ نہ کچھ اس کو بیماری ہوتی ہے۔ اس نظریے سے انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں، کچھ نہ کچھ تو مجھے بیماری ہے۔ دوسرا مفسرین فرماتے ہیں اس نظریے سے انہوں نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں، کہ تمہارے کفر اور شرک کے عقیدے کی وجہ سے مجھے دلی جو تکلیف، رنج، دکھ پہنچتا ہے، یہ میرے لیے بیماری ہے، اس لیے تمہارے اس عقیدے کی وجہ سے میں بیمار ہوں، اور ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا شاید بیمار ہے، وہ چھوڑ کر چلے گئے۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے جانے کے بعد اس حویلی میں آئے جہاں پر بت رکھے تھے، ان کو آ کر حضرت ابراہیم نے کہا الا تاکلون، یہ کھانے پڑے ہیں مزے مزے کے، کھاتے کیوں نہیں؟ ما لکم لا تنطقون، بولتے کیوں نہیں؟ اور ظاہر ہے وہ تو بت تھے، نہ وہ کھاتے تھے نہ وہ بولتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کلہاڑی لے کر گئے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ضرباً بالیمین ان بتوں کو مارنا شروع کیا، چھوٹے بتوں کو مارتے رہے، ٹکڑے ٹکڑے کرتے 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 آخر میں اپنے ہتھوڑے کو بڑا جو بت درمیان میں رکھا تھا اس کے کندھے پر رکھ دیا، اور کندھے پر رکھ کر اس نظریے سے چلے آئے کہ جب وہ لوگ آئیں گے تو اگر تو وہ ان کو سمجھ بوجھ ہوئی تو مجھے بلائیں گے، تو پھر میں بتاؤں گا کہ یہ کندھے پر، بڑے کے کندھے پر رکھا ہوا ہے کلاڑا، اسی نے مارا ہے، اس سے پوچھو۔ تو بعد میں جب وہ لوگ واپس آئے، انہوں نے آ کر دیکھا کہ ہمارے بتوں کو تو کوئی ٹکڑے ٹکڑے کر گیا۔ تو بعض لوگوں نے بتایا قالوا سمعنا فتى يذكر يقال له ابراہیم، کہ ایک نوجوان ہے کہ جس کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ ہمارے بتوں کا برے جو ہے تذکرے کرتا ہے۔ قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون، کہنے لگے سب لوگوں کے سامنے اس کو بلاؤ، اس کی تفتیش کریں، تحقیق کریں گے۔ جب بلایا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، کیا تو نے یہ کام کیا ہے؟ تو نے ہمارے بتوں کو مارا ہے، توڑا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، بلکہ ان کو مارا ہے اس بڑے نے،
تمہیں نظر نہیں آ رہا اس بڑے کے کندھے پر کلاڑا پڑا ہوا ہے، اس بڑے نے ان سب کو مارا ہے، تو تم اس سے پوچھو، فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، اگر یہ بول سکتے ہیں تمہارے معبود ہیں تو ان سے پوچھو کس نے مارا ہے۔ لیکن چونکہ ان کو پتہ تھا یہ تو بول سکتے نہیں، لہذا اندر ہی اندر شرمندہ ہوئے اور یہ سمجھ گئے کہ یہ صحیح بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن جس کو کہتے ہیں نا ضد کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے، دلیل تو ان کے پاس تھی کوئی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو بڑی زبردست دلائل سے بات کی تھی، ان کے پاس دلیل تھی کوئی نہیں، ضد اور ہٹھ درمی میں آ کر بالآخر کہنے لگے قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، کہ ابراہیم کو ہم جلا کر راکھ کر دیں گے، اس کو جلا دو۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے سب سے پہلے گرفتار کر کے قید کر دیا، قید کر کے انہوں نے ایندھن جمع کرنا شروع کیا، لکڑیاں جمع کرنے کا پورے ملک میں اعلان کیا، عورتیں، بچے، مرد، عورت سب لکڑیاں جمع کر رہے ہیں، اور ایک گڑھا کھود کر دور تک ایک جگہ بنائی گئی جس میں لکڑیاں ڈالی جائیں، اور اس کو صرف بھرنا نہیں تھا بلکہ بہت اونچائی تک لکڑیاں اکٹھی کرنی تھی۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایسی بوڑھی بوڑھی عورتیں جو کبڑی، جس سے چلا بھی نہیں جاتا تھا، لیکن لکڑیوں کو گٹھا اٹھا کر جا رہی ہیں، کوئی پوچھتا ہے کہ کدھر جا رہی ہو، تم سے اٹھایا نہیں جا، چلا نہیں جا رہا، تو یہ گٹھا اٹھا کر کہنے لگی ابراہیم کو جلانے کے لیے دینے جا رہی۔ مریض جو بیمار ہوتے تھے وہ نظر مانتے تھے اگر ہم ٹھیک ہو گئے تو ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیاں دیں گے۔ مرنے والے جو مر جاتے ان دنوں میں، مرتے مرتے وصیت کر جاتے ہم مر رہے ہیں، ہمارے مرنے کے بعد ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیاں دینا۔ اس طریقے سے ایک جوش اور ولولے کے ساتھ ان لوگوں نے لکڑیوں کو جمع کیا، اور لکڑیوں کو اکٹھا کرتے جو ہے مہینے سے زیادہ لکڑیاں اکٹھی کرتے، بہت بڑی مقدار میں لکڑیاں اکٹھی ہو گئیں۔ اب انہوں نے اس لکڑیوں کو جلایا، اس کو دہکایا، 1 ہفتے تک اس کو دہکا، اتنی آگ بھڑک اٹھی کہ اوپر سے، اس آگ کے اوپر سے پرندہ نہیں گزر سکتا تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں اسی آگ کے دوران 2 منظر بڑے عجیب دیکھنے کو ملے کہ چھپکلی جو ایک چھوٹا سا جانور ہے، اس چھپکلی کو دیکھا گیا کہ یہ آگ کو بھڑکانے کے لیے پھونکے مار رہی ہے، تو یہ چھپکلی کی خباثت باطنی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھپکلی نظر آئے اس کو پہلی ضرب میں جو مارے گا اس کو 100 نیکیوں کا ثواب ملے گا، اور جو دوسری ضرب میں مارے گا اس کو اس سے کم ملے گی، اور جو تیسری میں مارے گا وہ اس کو اس سے کم ملے گی۔ تو اس کو چھپکلی کو مارنا ثواب ہے۔ لیکن جو بلبل ہے وہ اس زمانے میں اپنی چونچ میں، اس میں کتنا پانی آتا ہوگا، 1 قطرہ آتا ہوگا، لیکن وہ 1 قطرے کو پھینک رہا تھا بلبل تاکہ پانی بجھ جائے۔ تو بہرحال جب آگ خوب بھڑک اٹھی تو اب اس کو اندر ڈالنے کا، حضرت ابراہیم کو کیسے ڈالا جائے، اس زمانے کے کسی انجینئر نے منجنیق تیار کی، جیسے آج کل توپ ہوتی ہے نا، توپ کا گولا پھینکتے ہیں دور تک جاتا ہے، اس طرح منجنیق میں جس میں کھینچ کر پھر پتھر پھینکا جائے، آدمی ہے تو آدمی کو، آپ نے گلیل دیکھی ہوگی کہ گلیل میں جیسے پتھر پھینکا جاتا ہے نا، اسی طریقے سے منجنیق بنائی گئی کہ اس میں بٹھا کر اس کو کھینچ کر دور سے پھینکیں گے، کوئی آدمی بھی نہیں جلے گا، اور سیدھا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ہم پھینک دیں گے۔ منجنیق بنا کر جب اس میں بٹھایا گیا، ابھی پھینکنے لگے تو روایات میں ہے انسان اور جنات کے علاوہ ہر مخلوق چیخ اٹھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اللہ کے خلیل کو جلایا جا رہا ہے اتنی بڑی دہکتی ہوئی آگ میں، اور ان کو جو ہے یہ اللہ کے سامنے جلایا جا رہا ہے، تو اس کو کوئی بچا نہیں رہا۔ تو بالآخر جو بارش کا فرشتہ تھا اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھے اجازت دیں کہ میں ابراہیم کی مدد کروں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ مدد کرو۔ وہ آیا، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آ کر کہا کہ مجھے اجازت دیں کہ میں بارش برسا کر اس آگ کو بجھا دوں۔ حضرت ابراہیم نے کہا مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہوا کا فرشتہ آیا، اس نے کہا یا اللہ، پہلے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی مجھے مدد کی اجازت دے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ مدد کرو۔ جب وہ آیا اس نے کہا ابراہیم مجھے اجازت دیں کہ میں ہوا سے اس آگ کو اڑا دوں اور ختم کر دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں۔ پھر حضرت جبرائیل نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی اے اللہ
مجھے اجازت ہے میں ابراہیم کی مدد کروں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا جاؤ تم مدد کرو۔ حضرت جبرائیل پہنچے اور آ کر کہا ابراہیم علیہ السلام میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں، آپ مجھے حکم کریں، میں ایک پر ماروں گا اور یہ ساری آگ ختم کر دوں گا، تہس نہس کر دوں گا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا اچھا چلو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے۔ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا نہیں، میں دعا نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے یہ بتاؤ اللہ میری اس حالت کو دیکھ رہا ہے کہ نہیں؟ اللہ کو معلوم ہے کہ مجھے آگ میں لوگ ڈال رہے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا بالکل اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا بس پھر اللہ تعالیٰ خود ہی میری مدد کریں گے۔ ادھر سے انہوں نے منجنیق میں ڈال کر حضرت ابراہیم کو پھینکا، ادھر سے پھر اللہ نے ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ ہم نے ڈائریکٹ آگ کو خطاب کر کے کہا اے آگ ہمارے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ تو آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی۔ اور مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس دن اللہ نے حکم دیا اس دن پوری دنیا کی آگ کے اندر سے تپش ختم ہو گئی، اس نے جلانے کا کام ختم کر دیا، جلاتی نہیں تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آرام سے پروں میں اٹھایا، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا، جبرائیل نے اپنے پروں پر اٹھا کر آرام سے آگ کے اندر جا کر رکھا۔ اور چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکتے وقت نبی پاک سے فرمایا جرد عن الثیاب، آپ کے کپڑے اتار لیے گئے تھے، تو جنت سے اللہ تعالیٰ نے کپڑے بھیجے اور حضرت جبرائیل نے آپ کو دیے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ کپڑے پہنے اور وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 دن آگ میں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں کھانے کا بھی انتظام کیا، پینے کا بھی انتظام کیا۔ یہ پہلی آزمائش تھی کہ جس میں بتوں کے خلاف جہاد کیا اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کی کوشش کی، آگ کو بھڑکایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بحفاظت بچا لیا اور ان کو کامیاب فرمایا اس آزمائش کے اندر۔ اس لیے قرآن پاک میں آتا ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم علیہ السلام اپنی آزمائش میں پورے اترے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے کہا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔